انسان اپنی ماں سے جب کوئی چیز مانگتا ہے نا، بڑے مان سے مانگتا ہے. غور کیجئے گا میری بات میں. جب آپ ماں سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو انسان کو کبھی ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ ماں مجھے نہیں دے گی. روٹی مانگتا ہے نا بیٹا اپنی ماں سے تو پورا یقین ہوتا ہے ماں اٹھ کے پکا کے دے گی. اور میرے بھائیوں، ماں سے مانگتے ہوئے تو یقین ہے کہ ماں مجھے دے دے گی. کائنات کو بنانے والے سے جو کھربوں ماں سے زیادہ مانگتا ہے، اس کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو یقین سے نہیں کرتے، اس پر اعتماد نہیں کرتے، اس کے ساتھ پورے بھروسے کے ساتھ بات نہیں کرتے، اس پر توکل نہیں کرتے، اور یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ لوگ مجھے رسوا کر جائیں گے. ہم اس بات سے ڈرتے ہیں لوگ میرے کاروبار کو نقصان پہنچائیں گے. اللہ کی عزت کی قسم، ساری زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل جائیں، اگر رب نہ چاہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. مجھے اعتماد ہے اپنے رب کے اوپر، مجھے یقین ہے اپنے رب کے اوپر، میرا تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ. یہ والا بھروسہ ہونا چاہیے. میرے اللہ کو دینے کے لیے کسی آسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بندے کا یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی الرزاق ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے اتنا رزق ملے گا، یس آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ، میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوں، میں یہاں پر بھی اپنا ریزیومے پھینکتا ہوں، میں اس دوست سے بات کرتا ہوں کہ پلیز ہیلپ می آؤٹ، میں اسباب کو اختیار کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں بس سوشل میڈیا پہ لگا رہتا ہوں اور صبح میں خراٹے مارتا رہتا ہوں، رات کو میری نہیں، آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ. جو زمینی حقائق ہیں ان کو میں اویل کر رہا ہوں، اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آئی آسک اللہ، یا اللہ آئی ہیو ٹرائڈ مائی لیول بیسٹ. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنی جلدی جو ہے میری اس پرابلم کو ریزالو کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں صحیح عقیدہ، یعنی اپنا ریلیشن آپ اپنے رب کے ساتھ اسٹرانگ کریں. مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیا بنانے والا، سجدے کے لائق، امیدوں کے لائق، توقعات کے لائق صرف میرا اللہ ہے. اے آدم کے بیٹو، تمہارا پیدا ہونے کے بعد سب سے بڑا کام یہ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کون ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک آزمائش کو آپ کی زندگی کے اندر لے کے آتا ہے. اللہ چاہتا ہے، اللہ اتنی محبت کرتا ہے آپ سے کہ اللہ آپ کو تکلیف ہی نہ دے، لیکن اللہ حلیم ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اتنا غصہ ہے کافروں پہ کہ ایک کافر بھی نہ بچ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے. اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی اس کے وقت پہ تباہ کرتا ہے، ابراہیم کو بھی اس کے وقت پہ اولاد عطا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً سے بدلہ نہیں کرتا. یعنی آپ نے گناہ کیا اور آسمانوں سے بجلی گر جائے، آپ نے ناشکری کی اور آپ کی جو نعمتیں ہیں وہ فوراً سے چھن جائیں، آپ نے کوئی غلط بات کی اور فوراً سے عذاب آ جائے، ایسا نہیں ہے. ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم. وائی؟ بیکاز اللہ تعالیٰ از حلیم. اللہ تعالیٰ کو کوئی جلدی نہیں ہے کسی چیز کی. اللہ تعالیٰ چیزوں کو حکمت کے تحت ڈیلے بھی کرتا ہے، لیکن وہ پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے، بیکاز اللہ کیا ہے، حلیم ہے. اس سے بڑھ کر اذیت کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے تجھے اپنے سے دور کر دیا. اب تیرا نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ تیرا قرآن پڑھنے میں دل لگتا ہے، نہ تیرا نیکی کرنے کو دل لگتا ہے. And now you are into these حرام relationships، اور تو جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے. اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے تجھے اپنے سے دور کر دیا ہے. یہ بہت بہت بڑا عذاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مانیں. جب بھی آپ کو اپنی پریشانی نظر آئے، آپ رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے نبی کے اوپر کتنی مشکلات آئی. اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین ہیں، جب وہ 53 ایئرس کے ہو جاتے ہیں اور وہ مائگریٹ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں گئے. ایسا نہیں تھا کہ بینک اکاؤنٹس انہوں نے ٹرانسفر کروا لیے تھے، نہیں. اب ایک سائڈ میں تو آپ کو ڈیفیکلٹی نظر آتی، اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ واز ڈیفیکلٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپرچونٹی کے اور دروازے کھول دیے تھے. تو یہ بات آپ جان لیں، ان مع العسر یسرا، مشکلات کے ساتھ آسانی آتی ہے، مشکلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا فرماتے ہیں. یعنی اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی انہوں نے، پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا، اور یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ان کے جوتے جو تھے وہ خون سے بھر گئے. وہاں پر جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ حکم کریں، اللہ کے حبیب آپ حکم کریں. طائف کی وادی ہے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں، ہم 2 پہاڑوں کو جمع کر دیں اور اس بستی کو آج کچل ڈالیں. انہوں نے آپ کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف دی ہے آپ کو. تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیسپریشن اور ہرس کہ نہیں، یہ مت کرنا. ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں سے کچھ لوگ ایمان لے کے آ جائیں، ہو
سکتا ہے ان کے بعد آنے والے اسلام پہ آ جائیں. اگر آج ان کو تباہ کر دیا تو ختم کی نسل ہی ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اور 9 ہجری کے اندر پورا کا پورا طائف جو ہے وہ اسلام قبول. اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ, ان کی زندگی اپنا لو, ان کے طریقے اپنا لو, ان کے راستے پر چلو, ان کے غلام بن کے چلو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. پہلی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم, کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی نبی نہیں بھیجا. There wasn't a single prophet جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہو اور اس نے یہ کام نہ کیا ہو. وہ کیا کام؟ رعى الغنم, کہ اس نے بکریاں نہ چلائیں, یعنی اس نے ایک گوٹس کا جو فلاک ہے اس کو لیڈ نہ کیا ہو. کیا ایسا اس کام کے اندر اس کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ پیشہ ضرور دیا ہے. ہر نبی نے بکریوں کے ساتھ وقت ضرور گزارا ہے اور اس کو لیڈ ضرور کیا ہے. اس کو سمجھنا ہے ہم نے اصل میں, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ انسانوں سے اس کے اندر ملتی جلتی, بہت ساری چیزیں, اور اس کو ہم اس طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور میری امت کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی اور اس آگ کے اندر لوگ جو ہیں وہ گرتے چلے جا رہے ہیں اور جان بوجھ کے چھلانگے لگا رہے ہیں. وَأَنَا آخِذٌ بِحِجْزِكُمْ, اور میں تمہاری کمر سے اور تمہاری پیٹوں سے تمہیں پکڑ پکڑ کے تمہیں نکال رہا ہوں, لیکن تم میرے ہاتھ سے نکل جا. دنیا کی پرواہ نہیں کرو, اللہ کی پرواہ کرو. دنیا جائے بھاڑ میں, اللہ کو کسی صورت مائنس نہیں کرنا لائف سے. زندگی گزارو, مرو, اللہ سے وہ جگہ لو, وہ جنت لو جس کی زمین تمہیں سیٹسفائیڈ کرے گی, جس کی دولتیں, جس کی عیش و عشرت تمہیں ایک الگ ہی وائب دے گی, جس کی خوبصورتی تجھ پہ سوٹ کرے گی. بس خیال کرنا کہیں چھوٹی چیزوں پہ راضی نہ ہو جانا, کہیں دنیا کی خاطر آخرت کو برباد نہ کر دینا, کہیں حسین چہروں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے رب سے غافل نہ ہو جانا, کیونکہ اللہ تجھے بار بار یہ کہہ رہا ہے مجھے یاد رکھنا, میرے تعلق میں رہنا, غافل نہ ہو جانا, بھول نہ جانا مجھے. دنیا کی یہی کوشش ہے کہ تو اسے بھول جائے. جب تو اللہ کو بھول جائے گا نا, ختم, تو کچھ نہیں ہے بھائی. کہتا رہے اپنے آپ کو جھوٹی زبانوں سے میں خوش ہوں, نہیں ہے خوش. سمجھتا رہے خود کو کہ بہت مشہور ہو گیا ہوں, 1 ملین فالوور بن گئے, 2 ملین فالوور بن گئے, سبسکرائبرز بن گئے. او بھائی ٹکے کی اوقات نہیں ہے تیری. صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک لگا رہا ہے اسی فکر میں, کوشش میں کہ میں نے دنیا کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں. ایک معاملہ بھی نہیں ٹھیک ہوگا. رب سے تعلق خراب کر کے دنیا سے تعلق اچھا کرنا, جنہوں نے اللہ سے منہ موڑا ہے اور اللہ سے منہ موڑ کر اللہ سے اپنا تعلق توڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں, تو اس دنیا نے جتنا ان کو تھکایا ہے نا وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اسلام نے بھی سب سے بڑی نعمت زندگی کو قرار دیا ہے. پیسہ اور زندگی اگر ہو تو اسلام کیا کہتا ہے, کس کو بچاؤ؟ زندگی کو. فقہا نے یہاں تک بیان کیا اگر آپ بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ کو کوئی روٹی نہیں دے رہا, آپ چوری بھی کر سکتے ہو جان بچانے کے لیے. چوری کو حلال کر دیا جان بچانے کے لیے. ہاں, اس نیت سے چوری کرو گے کہ جب پیسہ کماؤں گا تو اس کو روٹی کے پیسے دے دوں گا میں, لیکن اس کو بھی حلال کر دیا شریعت نے. سب سے وہاں یہ توکل جائز نہیں ہے, میں چوری نہیں کروں گا بھلے مر جاؤں, غیرت کے ساتھ مروں گا میں. نہ بھائی, اللہ کہتا ہے جان بچا پہلے. تو اسلام میں دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ زندگی. ایک حدیث سناتا ہوں, 10 لاکھ حدیثیں ہیں میرے نبی کی, ایک سناتا ہوں ساری کور ہو جائیں گی. ایک تو ہے فرض, نماز نہیں چھوڑنا, روزہ نہیں چھوڑنا, زکوٰۃ نہیں چھوڑنا, حج فرض ہے نہیں چھوڑنا. اس کے بعد میرے نبی نے کہا 4 چیزیں مجھ سے لے, 5 میں نہیں کہیں کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو, صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو, دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری. سبحان اللہ. اور اس سے زیادہ کیا آسانی دے میرا نبی. اتنے 100 نفل پڑھو ہوتے, اتنے عمرے کرو ہوتے, اتنے حج کرو ہوتے, اتنی تہجد پڑھو ہوتے, تو سارے مر گئے اس سے. کہ 4 باتیں لے لو, دنیا میں بھی مزہ رہے گا, آخرت میں. پہلی بات کیا ہے؟ صدق و حدیث. ہر معاملے میں سچ بولنا, جھوٹ نہ بول. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ اب نے کہا. کنجوس ہو سکتا ہے؟ اب نے کہا. جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں, جھوٹ نہیں ہو سکتا. سچ بولے, سچ کی قیمت ادا کرو. حفظ و امانت, کسی کو دھوکہ نہ. چیز کوئی اور ہو, دکھا کوئی اور رہے ہو, میٹیریل کوئی اور ہے, بتا کوئی اور رہے ہو. حفظ و امانت, دیانتداری سے کام کرو, کسی کو دھوکہ نہ دو.
आपने फरमाया मैं अपने उम्मती से हर गुनाह की तवक्को रखता हूँ, बशर है बेचारा, लेकिन मेरा उम्मत ये तो दो नहीं करे। वाह या रसूल अल्लाह, आपने क्या चाहा और हमने क्या किया। का दो काम नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। और सब हमारे, मैं तो 100 मुल्क फिरा हूँ, मुसलमान झूठ और धोखे में फंसे पड़े, गर्क हुए पड़े, चाहे अरबी हैं चाहे गैर अरबी हैं, मालदार हैं फकीर हैं, इस गंदगी में सब डूबे हुए हैं। तो सिद्क़ हदीसन, सच बोलो, हिफ्ज़ अमानतिन, धोखा नहीं दे। जिंदगी में जब तक अल्लाह राजी है तब तक जिंदगी सेट है। जब अल्लाह नाराज है तो बस समझे कि हमारा बुरा टाइम शुरू हो गया। अब हमारा क्राइटेरिया ये है, हमारा लॉस ये है कि नहीं फलाना इंसान हमें छोड़ गया तो बस जिंदगी खत्म हो गई। तो मैं मानता हूँ नेचुरल है, जाहिर है इंसानों से हमें एक्सपेक्टेशंस लग जाती हैं, इंसानों से दिल लग जाता है। जब कहीं जाहिर बात नहीं बनती, कोई दोस्त छोड़ जाता है, कोई रिश्तेदार छोड़ जाता है, कोई रिश्ता टूट जाता है वगैरह वगैरह, दुख तो होता है। लेकिन क्राइटेरिया सहाबा का था प्लेजर ऑफ अल्लाह, कि जब तक अल्लाह है, चाहे मैं सड़क पे भी आ जाऊं, चाहे मैं जेल में भी चला जाऊं, चाहे मैं नहता हो जाऊं, चाहे मेरी दौलत चली जाए, चाहे मैं बिल्कुल फुटपाथ पे आ जाऊं, जब तक मेरे पास अल्लाह है तो मैं सबसे अमीर आदमी। अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं कि जो तुम करोगे, यू विल कैच अप विद दोज हु हैव गॉन अहेड ऑफ यू, तुम उनको पकड़ लोगे जो तुमसे आगे निकल चुके हैं। कि तुम हर नमाज के बाद 35 दफा सुबहान अल्लाह कहा करो, और तुम हर नमाज के बाद 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, तुम हर नमाज के बाद 33 टाइम्स अल्लाहु अकबर कहा करो, तुम आगे बढ़ जाओगे उन लोगों में से। क़यामत के दिन जब लोगों का हिसाब किताब हो रहा होगा तो अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई और साया नहीं होगा। हर बंदा उस साये को देखकर ये हसरत करेगा कि काश अल्लाह वहाँ बुला ले और मैं इस गर्मी से, इस तपिश से बच जाऊं। आप इमेजिन करें जब सूरज सवा नेज़े पे होगा, यानी कुछ ही फासले पर होगा, आपके सरों के करीब होगा, तो इंसान की क्या सिचुएशन हो सकती है। आज इतना दूर है तो हम कहते रहते हैं बहुत गर्मी है, बहुत ये है, फला। चलो यहाँ तो गर्मी से बचने के लिए आपने एसी लगा लिया, पंखे चला दिए, आपके पास अथॉरिटी है। अगर आप साहिब इस्तिदाद है, पैसे वाले हैं, तो आप ऐन मुमकिन है कि अपने लिए राहतों के असबाब खरीद सकें। लेकिन इमेजिन करें कि जब कोई बाजार नहीं होगा, कोई दुकान नहीं होगी, कोई पैसा नहीं होगा, यहाँ तक कि बदन पर पहनने के कपड़े भी नहीं होंगे, तो उस साये को देखकर हर इंसान ये जुस्तजू करेगा, ये आरजू करेगा कि काश मैं उस साये में चला जाऊं। लेकिन उस साये में कुछ ही लोगों को बुलाया जाएगा, और उन लोगों में एक कैटेगरी उन नौजवानों की होगी जिसने जवानी में अल्लाह की इबादत की होगी। यानी वो जवानी के जिसको हम फजूलियात में गुजार रहे हैं, वो जवानी के जिसको हम लज्जतों और गुनाहों में और प्यार मोहब्बत के चक्रों में ज़ाया कर रहे हैं, उस जवानी की कीमत कितनी बड़ी है। अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए, थोड़ा सा सब्र किया जाए और अल्लाह के साथ इसको गुजारा जाए, तो हम वो अवेल कर सकते हैं कि जिस पर मैदान हशर में अल्लाह के सामने बिलियंस ऑफ बिलियंस पीपल ये हसरत करेंगे कि काश हमें वो चीज़ मिल जाए। जवान की तौबा से अल्लाह बड़ा खुश होता है, जवानी की इबादत अल्लाह को बड़ी महबूब है। और दूसरी जानिब नफ्स और शैतान की फुल कोशिश ये होती है कि वो जवानी में गुनाह करवाए, क्योंकि वो जानता है कि अगर जवान जवानी तबाह कर देना तो बुढ़ापे में तो वैसे ये किसी काम का नहीं रहता। और दूसरी जानिब अगर एक जवान अपनी जवानी की हिफाजत कर लेना तो अल्लाह खुद इसकी ताकत बनता है जब ये कमज़ोर पड़ जाता है। जब अल्लाह की अजमत पैदा होती है तो फिर उसके साथ साथ क्या है कि दिल में अल्लाह पे भरोसा भी बढ़ता है। और जब इंसान ऐसी ज़ात पे भरोसा करता है कि जो हर चीज़ को कंट्रोल करके उसमें से निकालने की ताकत रखती है, तो फिर इंसान के दिल को सुकून आ जाता है। फिर इंसान मुस्तकिल अल्लाह से बात करता रहता है कि अल्लाह मेरा भरोसा तेरे पे, तू इतना अजीम है, तू इतना आलीशान है, पूरी कायनात का मालिक है, तेरे लिए पूरी कायनात को बनाना, चलाना, ख़त्म करना, ख़त्म करके दोबारा बनाना ये इतना मसला नहीं है। तो मैं तो ये बड़े छोटे से मसले से गुजर रहा हूँ, मैं अपने इस छोटे से मसले को तेरे सामने पेश करता हूँ और तुझसे दुआ करता हूँ और तुझ पे भरोसा करता हूँ कि तू ही मुझे इससे निकालेगा। तो जब इंसान अपने मसाइल को अल्लाह के हवाले कर देता है तो फिर अल्लाह उसको उससे निकाल देता है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। मुद्दत गुजर जाने के बाद तुम्हें यह एहसास होगा कि अगर अल्लाह तुम्हें तुम्हारे इंतखाब पर छोड़ देता तो तुम जरूर हलाक हो जाते।
کس طرح کے لوگوں سے آپ ہمیں ایڈوائز کریں گے کہ ہمیں بچ کے رہنا چاہیے جو ہمارے لیے بہتر ہو, ہماری مینٹل سٹیٹ کے لیے بہتر ہو؟ جو ایک مین پوائنٹ جس کو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکسٹریم بیہیویئر کے لوگ ہیں نا, آپ نے ان سے بچ کے رہنا ہے. ایکسٹریم بیہیویئر کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب خوش ہوں گے تو حد سے نکل جائیں گے, جب ناراض ہوں گے تو توڑ پھوڑ پر آ جائیں گے, جب آپ سے خفا ہوں گے تو بدلہ لینے پر آ جائیں گے. آپ نے ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ریلیشن رکھنا ہے جو کہ نارملائز بیہیویئر رکھتے ہیں.